ڈانڈیو صاحب، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی کیا اسے جس طرح نون لیگ اسے انصاف سمجھ رہی ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی اب نواز شریف کو انصاف ملنا شروع ہوا ہے، یا آپ لوگ قائم ہیں اپنے اس بات پر لاڈلا، انوکھا لاڈلا، لاڈلا پلس ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جسے ہمارے کہا جاتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹریٹمنٹ ہے یہ؟ بھی اس وقت میرے پاس فوری طور پہ تو ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں میرے بھائی حسن مرتضیٰ والے لقب سے پکاروں میاں صاحب کو. فی الحال تو ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ایک انصاف کی بات ہے. اگر انصاف ملنا ہے اور ملا ہے اس پہ بھی میں خوش ہوں، لیکن انصاف کی تقاضا تھی کہ میاں صاحب اللہ نہ کرے، میں پھر کہتا ہوں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو دشمن کو مشکل میں دیکھ کر خوش ہو جائے. ہم وہ نہیں ہیں، ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں. اور جب سے پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے اطاب میں آئی ہے، پہلے دن سے ہی نون لیگ ضیاء الحق کے ساتھ تھی، انہی کے ساتھ چلی. ہم نے جمہوریت کی خاطر صرف جانے نہیں دی، وقتی طور پہ ہم نے بڑی پسپائی بھی اختیار کی ہے کہ جمہوریت کو بقا اور استحکام حاصل ہو. ہم نے پھر نواز لیگ کے ساتھ بات بھی کی، چلے بھی، ساتھ بھی دیا. لیکن ابھی اس موقع پر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جیل میں ہو، لیکن ایک بات انصاف کی ہے، وہ جس پوزیشن میں گئے تھے اگر اس پوزیشن میں پہلے واپس آتے، کورٹوں سے ان کو ریلیف ملتا، ان کو کورٹ آزاد کرتی. پوزیشن تو ان کی بیمار والی تھی، اب بیماری کی اس پوزیشن میں تو واپس نہیں آ سکتے تھے نا، اللہ انہیں صحت دے. اللہ اب کوئی نہیں، وہ تندرست ہے، تب تو مقابلے کے لیے آئے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، وہ تندرست ہے. باقی اگر وہاں سے آ کر جیل سے آ کر اپنی بیل کرواتے، کورٹ سے بیل آزاد ہوتے، کتنا ہماری بھی گردن اونچی ہو جاتی کہ ایک سیاستدان بااصول سیاستدان ہے. گئے بھی تھے تو کوئی بات نہیں، قیدی تھے، آئے ہیں تو بھی کوٹوں کو منہ دے رہے، پر ایسا نہیں. تو 2018 میں جسے آپ انوکھا لاڈلا کہتے تھے، جسے آپ لوگ کہتے تھے کہ انوکھا لاڈلا جو کھیلنے کو چاند مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ ویسا ہی انوکھا لاڈلا بننے آ گئے ہیں نواز شریف؟ یہ سب سے پہلے میں نے ہی جملہ استعمال کیا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے. میں نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی کھیلنے کو مانگ رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ ان کو اسمبلی کھیلنے کے لیے ملی، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے گئے تھے، آپ قید میں سے گئے تھے، آپ علاج کے لیے گئے، قیدی تھے، آتے بھی اس حیثیت میں، یہاں آ کر وہی عدالتیں، وہ یہی رعایتیں. لیکن نون لیگ کہتی ہے نا کہ غلط سزائیں ملی، جنہوں نے سزائیں دی وہ بھی مانے کہ ہم نے غلط سزائیں دیں. تو جی بی بی میں یہ آپ میری بات ذرا پوری ہوگی تو پھر آپ کا سوال بھی اچھا بنے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سزائیں درست ملی، میں یہ نہیں کہہ رہا. ان کو سزائیں غلط تھی، ان کا اترنا غلط تھا، غیر طریقے، جس طریقے سے اتارا گیا ان کو، جس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی، وہ تو سب کے سامنے ہے. ہمارے جسٹس نثار صاحب جو جس انداز سے کر کے گئے، وہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں ان کی. ہم جن ججوں کو تاریخ ہم سمجھتے ہیں معاف نہیں کرے گی، چودھری صاحب بھی انہی میں سے ہیں، ان کو بھی یاد کرے گی دنیا کہ کیا کیا انہوں نے. میاں صاحب کے ساتھ نہیں، وہ تو کالا باغ ڈیم بھی بنانے چلے گئے تھے، پیسے بھی جمع کیے انہوں نے، پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا ہوا. لیکن اتنے ایماندار اور آنے جج نے اپنی بیٹی کی جس انداز سے شادی کروائی، وہ تو ہندوستان کی وزیر اعلیٰ جو تھی ان کو بھی ان کی شادی کو بھی شرما دیا، جن کا سونے کے کارڈ چلے گئے. خیر اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے میرا میاں صاحب کی آزادی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا ہے اپنے وطن آ گئے، لیکن مزہ تب آتا جب آپ جس حیثیت میں قیدی بن کر گئے تھے، قید سے واپس آتے، پھر کورٹوں سے ریلیف ملتا. ہم کہتے انصاف ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب نے بڑی اپنی شخصیت کے ساتھ انصاف کیا ہے. لیکن اس ٹائم پہ میں ان کے لیے اگر کوئی غلط استعمال لفظ نہیں کر رہا تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا. انہوں نے آپ غلط الفاظ بالکل استعمال نہ کریں، لیکن یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جسے آج کل لوگ ڈیل کوئی کہہ رہا ہے، کوئی ڈھیل کہہ رہا ہے، یہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اسپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، ان کا جلسہ آ رہا تھا ہمارے اتحاد کا، پی ڈی ایم کا، اس کے دوران وہ شاید فیصل آباد یا کہیں تقریر کی میاں صاحب نے،
جس انداز سے وہ مخاطب ہو رہے تھے ہاں۔ افواج پاکستان کے جنرل کا نام لے کر، باجوہ صاحب کا، ایک باجوہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، باجوہ صاحب وہ نہیں ہو سکتا، باجوہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، وہ آواز ویسی نہ ہو، لیکن کم سے کم کہیں تو صحیح کہ بھائی اب ایسے بھی مجھے رعایتیں نہ دو کہ جن رعایتوں کی وجہ سے خان صاحب پہ تنقید ہوئی، آج وہی رعایتیں آپ لے رہے ہو، آپ کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ہم تو وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ کے آئے ہیں۔ وہ اچھا، یہ ایماندار ہیں، مذہبی انسان ہیں، بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا چانڈیا صاحب، اگر یہ سب اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو پھر الیکشنز کیسے آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ پھر کیسے الیکشنز ہوں گے؟ کون ان الیکشنز کے ریزلٹس کو مانے گا؟ آپ بھی شکوہ کرتے آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا۔ الیکشن کا اپنا ماحول بن جاتا ہے، جب عوام راستوں پہ آ جاتے ہیں، جب پارٹیاں سرگرم ہو جاتی ہیں تو کوئی منصوبے ادھورے بھی رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آدمی چاہتے ہیں کہ اس الیکشن میں آگے لائیں گے، پر وہ امیدوار نہیں بھی آ سکتے۔ عوام کو راستوں پہ آنے دیں، عوام آ جائیں گے الیکشن کی تیاری کر کے، عوام درست فیصلہ دیں گے۔ ہم عوام کے اجتماعی فیصلے کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، عوام غلط نہیں ہوتی، عوام درست ہوتی ہے۔ پاگل آدمی 200 10,000 50,000 ہو سکتے ہیں، پوری قوم پاگل نہیں ہو سکتی۔ یہ قوم، پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی، فیصلہ دے گی، اس کو ہم سب قبول کریں گے، لیکن اس فیصلے کے لیے ماحول پیدا کریں، آزادانہ، غیر جانبدارہ، منصفانہ ماحول پیدا کریں، انتخابات کرائیں۔ میرے چیئرمین کو اللہ زندگی دے، بلاول صاحب، وہ تو انتخابات کے لیے اس انداز، یہ کیا، یہ ان کے خون میں آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونے چاہیے؟ تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے۔ کل رانا تنویر صاحب میرے پروگرام میں تھے، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پارٹی، مختلف پارٹیز کہہ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے، تو انہوں نے کہا ایسی کیا ایمرجنسی ہے، ہو جائیں گے ڈائیلاگز، بعد میں ہو جائیں گے، ابھی ہر کوئی اپنا اپنا الیکشنز لڑے، ابھی ایسی ملک میں کیا ایمرجنسی ہوگی کہ گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت سیاسی جماعتوں کو پڑ جائے؟ تو نون لیگ تو نہیں سمجھتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے۔ نون لیگ کا آج کل اپنا خیال ہے، وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے، ہوا میں اڑتا جائے، لال دوپٹہ ان کا، تو آج کل ان کا دوپٹہ اڑ رہا ہے، تو جیسا چاہے وہ سوچیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ڈالائی کی ضرورت ہے۔ پاکستان جن بحرانوں سے گزر رہا ہے وہ ایک بحران نہیں ہے، وہ بے پناہ بحران ہے، کئی بحران ہے، معیشت کا بحران ہے، بہت سارے بحران ہیں، امن امان کا بحران ہے، اعتماد کا بحران ہے،